جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے دعا اور مناجات کا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی روحانی شخصیت ہیں، نہ صرف بیان فرماتے ہیں چیزوں کے حوالے سے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وظائف بھی بتاتے ہیں، اور خاص طور پہ دعا جس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور کرتے ہیں تو رمضان المبارک اور روزے کے ان اوقات میں جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید محمد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ناظرین چونکہ آج کا دن جو ہے وہ مخصوص ہے، یعنی ہم جسے کہیں کہ طاہرہ، جن کا لقب ام المومنین زوجہ مطہرہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک ایسی شخص ہے جس کے جتنے بھی فضائل و مناقب بیان کیے جائیں کم ہے۔ ایک اگر میں یہ کہوں کہ اور باقی بہت سی ایسی شخصیات گزری ہیں جن کے بارے میں شاید کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بھی رہتی ہے، یعنی ایک مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعریف کریں گے، دوسرے مسلک کے لوگ شاید ان کی اتنی تعریف نہ کریں، لیکن اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا مسلمان تعریف ہی کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ واقعی ایسی خاتون جنت کی مثال نہیں ملتی۔ کیا فرمائیں گے؟ کیا بات ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن میں کہتا ہوں آج بلکہ مادر ڈے کہہ لیں، یہ 10 رمضان ہونا چاہیے، اور کیونکہ سیدہ محبوب خدا، واہ، محسن اسلام، اول المسلمین، سبحان اللہ، حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و ابیہا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ آج ہم ان کا ذکر کریں، ان کا عرس ہے، اور یقیناً ان کی توجہ بھی ہماری طرف ہوگی، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گھر کر لیا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قلب مصطفیٰ میں گھر بنا لیا، امہات المؤمنین میں جس کو سب سے زیادہ اولین اہمیت، عزت اور شرف ملا، وہ ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ قربان جائیے، آپ بہت بڑی تاجرہ تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی، اور ایک بہت بڑے تاجر کی صاحبزادی بھی تھی، اسلام، اور پھر اس سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے تو وہ بھی تاجر تھے، یعنی ایک بہت مالدار خاتون تھی، اور قبیلہ بنو اسد، یعنی بیت اللہ میں جن کی خدمت تھی وہ تھا بنو ہاشم، وہ حضور کا خاندان تھا، بنو ہاشم، یہ بیت اللہ کے متولی تھے، لیکن مکہ معظمہ میں میونسپل کمشنر جس کو کہتے ہیں نا، یعنی انتظام اور اہتمام کرنا، روڈ، راستے، وہ یعنی ایک بڑا نام مکے کا، بڑا شرف والا نام، وہ جو ہے قبیلہ بنو اسد کے پاس تھا، وہ قبیلہ سیدہ کا قبیلہ تھا، یعنی نسب بھی اعلیٰ اور شرف میں بھی اعلیٰ اور مالدار بھی، عزت والی بھی، عزت والا گھرانہ، وہ خاتون ہو کر بھی، کیونکہ میں آج ان کی سیرت پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، فضائل پہ تو ماشاءاللہ بہت آج صبح سے باتیں ہوتی آ رہی ہیں، خصائص الکبریٰ کے اندر بھی ہے اور جامعۃ المعجزات کے اندر بھی ہے۔ ایک بار جب حضور کے نکاح میں آنے کے بعد دیکھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و ابیہا اپنا پھٹا ہوا سوٹ جو ہے وہ سی رہی ہیں، حضور نے فرمایا خدیجہ، ایک بڑی حیرت کی بات تھی، اتنی بڑی تاجرہ، اتنی مالدار، اتنے بڑے قبیلے کی خاتون، اور سوٹ سی رہی ہے پھٹا ہوا، فرمایا خدیجہ نیا سوٹ لے لیتی، یا آج کل کی عورتوں کے لیے بھی ہے کہ نیا سوٹ لے لیتی، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا تھوڑا سا سوٹ پھٹتا ہے تو وہ کہاں پہنتے ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو قلب اطہر ہے، کیونکہ میں آپ پر فدا ہو گئی ہوں، میں آپ کی غلامی میں آ گئی ہوں، آپ کی رقابت میں آ گئی ہوں، یا رسول اللہ دل میں جب سے آپ کی محبت گر گئی ہے دل میں، تو اب میں جو ہے فقیری کی طالب ہو گئی ہوں، سبحان اللہ، فقیر کی طالب ہو گئی، یعنی کہ اندازہ لگائیں بہت بڑی بات ہے، ایک تاجرہ، ایک مالدار خاتون حضور کی صحبت میں آ کر عاجزی، انکساری، سادگی، آپ دیکھیں فرمایا کہ جب جس دل میں یا رسول اللہ آپ کی محبت آ جائے وہ پھر فقیری کا طالب ہو جاتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جب اتنی بڑی تاجرہ کے اندر اتنا بڑا انقلاب
کہ وہ اتنی مالدار ہو کر, تو صحیح بات ہے آدمی مالدار ہو لیکن اس کے اندر عاجزی اور سادگی ہونی چاہیے, یہ اس کا حسن ہے. بے شک. جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ سے ذکر کیا. پہلی وحی جب نازل ہوئی حضرت خدیجہ کبریٰ نے عرض کی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, آپ غریبوں کے ملجا, یتیموں کے ماوا, آپ مسافروں کی مدد کرنے والے, آپ بے سہاروں کو کفالت کرنے والے, آپ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا, آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. یعنی کیا آپ نے تمیر باندھی ہے اور کس طرح حوصلہ دیا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ ہماری عورتوں کے لیے, میں کہتا ہوں سیدہ خدیجہ کبریٰ کی سیرت پڑھنی چاہیے. انہوں نے زوجہ ہو کر کیا کردار ادا کیا ہے, اور پھر اتنی بڑی مالدار, یعنی مال کا انبار ہے, آپ نے اپنا سارا مال اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا کل اختیارات کے ساتھ. فرمایا آپ جس طرح چاہیں, جب چاہیں, جس کو چاہیں آپ پیش کر دیں. اللہ اکبر. اور یعنی اپنا مال. ایک واقعہ بھی تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکے کی ایک گھاٹی اور ایک پہاڑ کے درمیان گئے تو وہاں قبیلے کو دیکھا, کچھ لوگ تھے جو بڑے لاچار سے تھے, اور پھر وہ آ کے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کیا کہ یہ ماجرا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ میں ان کی مدد کیسے کروں. اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ جائیں اور قریش کے سرداروں کو بلا لیں. جب تک رسول اللہ واپس آئے ہیں تو اس قدر اشرفیہ اور اس قدر مال و دولت رکھ چکی تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آڑ میں چھپ گئے. اللہ. اور پھر انہوں نے قریش کے سامنے یہ اعلان کر کے کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے قریش والوں, گواہ رہنا آج سے میرے تمام مال و اسباب اور تمام چیزیں میں نے. سبحان اللہ. سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جتنا نفع مجھے خدیجہ کے مال نے دیا کسی اور کے مال, یعنی انہوں نے یہ پیغام دے دیا خدیجہ کبریٰ نے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا. سبحان اللہ. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. آج دیکھیں کتنے سو سال بیت چکے ہیں, آج بھی خدیجہ کبریٰ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہو رہا ہے. اور قربان جائیے کہ سرکار مدینہ صلی احادیث مبارکہ میں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کے وصال کے بعد آپ کا ذکر کرتے تو آپ کی آنکھیں جھلک جاتی, آنکھیں اشکبار ہو جاتی, اور آپ جب کوئی جانور ذبح کر کے تو اس کے اچھے پیس یعنی گوشت کے ٹکڑے بنا کر سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کے گھر تحفتاً پہنچایا کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے رشک آتا تھا تمام ازواج مطہرات میں, اگر مجھے کسی پہ رشک آتا تھا وہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ ہے, کیونکہ حضور بار بار آپ کا ذکر فرماتے, آپ کی تعریف کرتے, خدیجہ ایسی تھی, اور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے اولاد اللہ نے خدیجہ سے عطا فرمائی. تو کیا ہمارے لیے عظیم ہستی ہیں. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ آپ اس ضعیف العمر خاتون کا ذکر ترک کیوں نہیں کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا, فرمایا اے عائشہ خدیجہ کے لیے مجھے تکلیف نہ دیا کرو. جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تو خدیجہ کبریٰ نے میرا ساتھ دیا اور میرا اقرار کیا. تو اول المسلمین بھی, مسلمانوں میں سب سے پہلے ایمان لینے والی خدیجہ کبریٰ. ماشاءاللہ. علامہ حافظ بلال جی بالکل, علامہ حافظ الحاج بلال قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں. ان سے درخواست خدیجہ کبریٰ پہ انہوں نے اپنا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام ہے, اور شاعر بھی ہے ماشاءاللہ, خاص طور پہ خدیجہ کبریٰ کی بارگاہ میں عقیدت کے منقبت پیش کر دیں تو بڑا ہی زبردست ہے. جی آج عرس بھی ہے. سبحان اللہ. خاص نگاہ اپنا عرس منعقد کرنے والوں کو ہوتی ہے. آئیے ہم بھی کرم کی بھیک طلب کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک. حق نے بخشا, واہ واہ واہ, حق نے بخشا خدیجہ کو مرتبہ. سبحان اللہ. حق نے بخشا خدیجہ کو مرتبہ. خدمت دین کا یہ نشان بن گئی, سبحان, بن کے دلہن رسولوں کے سلطان کی, بن کے دلہن رسولوں کے سلطان کی. یوں فضیلت کا یہ آسمان. سبحان, واہ 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 واہ, سبحان ماشاءاللہ. خدیجہ کو مرتبہ خدمت دین کا یہ
निशान बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिएगा सही साहब, डॉक्टर साहब जी जी, कि सबसे पहली वो खातूने वाह। इस्लाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी ने किया पे कुर्बान है। सबसे पहली वो खातून इस्लाम है, जिंदगी ने आका पे कुर्बान है। माँ के कदमों में जन्नत तो वो क्या हुई, माँ के कदमों में जन्नत तो वो क्या हुई, जब के खातून जन्नत की माँ बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के कदमों में जन्नत तो वो क्या हुई, जब के खातून जन्नत की माँ बन गई। हक ने बख्शा खदीजा को वो मर्तबा, खिदमत दीन का ये निशान बन गई। मानो दौलत मेरा तुम सभी बांट लो, पर खुदा के नबी को अज़ियत न दो। मानो दौलत मेरा तुम सभी बांट लो, पर खुदा के नबी को अज़ियत न दो। जिनको सब लोग कहते हैं सादिक अमीन, जिनको सब लोग कहते हैं सादिक अमीन, उन अमीन के लिए ये अमा बन गई। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है दुआ और मुनाजात का, और हमारे साथ एक बहुत ही रूहानी शख्सियत, इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब। जी अल्लामा साहब, आज के दिन के हवाले से ख़ास तौर पे उर्स मुबारक जो आज है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, तो माशाल्लाह ये लम्हात बड़े कीमती लम्हात हैं। रोज़ का रमज़ान तो हर लम्हा ही रहमत भरा है, लेकिन सही बात है महबूब खुदा का जिक्र हो, मैं कहता हूँ उसके बाद दुआएं कबूल हैं। और ये वो बारगाह है, आप कुर्बान जाइए कि जैसे अभी हाफिज़ साहब भी कह रहे थे कि जिनके माँ के कदमों में जन्नत है, मगर जिनकी शहजादी जन्नत की सातों की सरदार हो, सैयदतुन निसा, सैयदा कायनात, जन्नत की सरदार, जिनके नवासे, उनका मकाम यह है कि वो जन्नत के मालिक हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। और जिनके शौहर यानी जिनके निकाह में वो इमामुल अंबिया हैं, वो महबूब खुदा हैं। उनकी शान यह है कि वो इशारा करें तो बहुत पहाड़ सोना बन जाए, अगर वो चाहें तो दुआ फरमा दें तो माशाल्लाह दस्तरखान भर जाए, नेमतों की कसरत हो। हुजूर दिल में सोचें तो बैतुल मुक़द्दस से किबला जो है वो बैतुल्लाह बन जाए। तो मैं कहता हूँ कितनी अजीम वो हस्ती है। कुर्बान जाइए कि अल्लाह करे आपको हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह का शरफ नसीब हो। जितने हमारे सामीन हमें देख रहे हैं, नादरीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सामीन सुन रहे हैं, अल्लाह करे हम सबको सैयदा के आज जिक्र के सदके अल्लाह ताला हमें हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ फरमाए। आप गारे हिरा को आप यकीन करें कि नौजवान भी अगर सोचता ना गारे हिरा में वो सोचता होगा। अब उस हस्ती का आलम देखे कि वो एक खातून, फिर खाना पकाकर मोहब्बत का आलम देखे, 54-55 बरस की उम्र, इश्क का आलम देखे, जुनून का आलम देखे, इसको कहते हैं मोहब्बत। आज की औरतों के लिए मैं कहता हूँ आइडियल है सैयदा खदीजा कुबरा। किस तरह उन्होंने अपने शौहर की खिदमत की, महबूब खुदा की कैसी चहीती लाडली थी। यानी कि खाना पकाना और फिर गारे हिरा पर चढ़ना, हुजूर को खाना पेश करना। और कुर्बान जाए अल्लाह को भी क्या रक्श आया है, क्या प्यार आया है कि सैयदा के गारे हिरा में तशरीफ लाने से पहले जिब्रील अमीन हाजिर होते कि या रसूलल्लाह खतीजा आ रही है, और वो सलाम भेजे आप पर। अल्लाह ने उनको खतीजा पर सलाम भेजा। उम्महातुल मुमिनीन पे, अज़वाजे मुताहरात में अगर किसी को सलाम रब का आया है तो खतीजातुल कुबरा को आया है। क्या है? शहनशाह है, शहनशाहों का मालिक है, बादशाह, या रब्बल बैतिल अतीक, रब्बे काबा भी जिस हस्ती पर अर्श कर रहा है उसका नाम खतीजा है। और कुर्बान जाइए पहली अव्वले इस्लाम लाने वाली खातून खतीजा है।
اور صرف حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی تمام اولادیں سیدہ خدیجہ کبریٰ کے بطن سے ہوتی ہے. اور قربان جائیے اس ماں کے، ان کی عظمت کے میں کہتا ہوں قربان جائیں. یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ کہ ہمیں ان پہ رقص کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں بلکہ آج کل چاہیے کوئی ایسی لائبریری ہو جو ان کے نام سے ہو. اللہ کرے کوئی آج کل کالج ہونے چاہیے خدیجہ کبریٰ کے نام سے. میں جو محسوس کر رہا ہوں ہم لوگوں نے اس معاشرے میں، تاریخ نے ان کو، اوراق نے ان کو فراموش کیا. جس طرح سے ان کی عظمت ہے، جس طرح کہ ان کا حق بنتا ہے، تو کوئی یونیورسٹی ان کے نام سے ہو. جیسے میں ان کی محبت ہے، میں جب حج پر تھا تو روزانہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، روزانہ. اگر میں نہ جاؤں مجھے قرار نہیں آتا تھا. تو میں نے نیت کی کہ میں ان کے نام سے ہاسپٹل بناؤں گا. ابھی ہم نے کلینک کی طرف گئے، ڈسپینسری کی طرف، تو سیدہ خدیجہ کبریٰ میڈیکل سینٹر. تو میں سب کو پیغام دوں گا سیدہ سے پیار کریں. آج ان سے وفا کا دن ہے. آج ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کریں. ان کی سیرت اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو پڑھائیں، زوجہ کو پڑھائیں. کیسی خدمت، اگر زوجہ ہے تو کیا کردار ہے، بیٹی تھی تو آپ نے دیکھا کس طرح باپ کا حق ادا کیا، اور جب ماں تھی تو اولاد کی کیسی پرورش کی. اس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ. تو ان کو سلام پیش کریں. آج ان کے وسیلے سے دعائیں مانگے اور کبھی بھی اس ہستی کو فراموش نہ کریں. ایک آخری وظیفہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو دکھوں میں، کیونکہ وظائف کا بھی سیگمنٹ ہے، جو دکھوں میں، تکلیفوں میں وہ چاہتے ہیں اگر راحت میں آ جائیں، میرا آزمودہ ہے آپ ہر شب جمعہ. میں مشکل ترین معاملے میں یہ کام کرتا تھا. کوئی جیل میں پھنس گیا، کسی کا گھر نہیں بن رہا، کوئی قرضدار ہو گیا، کوئی بہت بڑے ظالم کے نرگے میں آ گیا، اغوا ہو گیا، تو یعنی مشکل ترین معاملے میں ڈاکٹر صاحب یہ وظیفہ ہے جو بزرگوں سے، مشائخ سے سینہ با سینہ پہنچا ہے کہ ہر شب جمعہ معمول بنائیں. ہر شب جمعہ گھر والے بیٹھ جائیں یا خود 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ یاسین شریف پڑھیں. اور سیدہ ام المؤمنین، محبوبہ محبوب خدا حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا و ابیہا کو اصال ثواب کریں اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں. چند شب جمعہ میں ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے. وہ کن فیکون کا رب اتنا مہربان ہے خدیجہ کبریٰ پر کہ ان کی صدقے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ ہر شب جمعہ یہ عمل کریں. اگر آپ کا گھر نہیں، خدا کی قسم کچھ وقت میں اللہ آپ کو گھر عطا کر دے. آپ کا روزگار نہیں، آپ کو روزگار ملے گا. لا علاج مریض کے لیے پڑھ لیں، کینسر ہو گیا، فالج ہو گیا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. مشکل ترین معاملات میں پڑھیں، پاکستان کے حالات کے لیے پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر، ہماری نسل پر، پاکستان پر، عالم اسلام پر اپنا فضل فرمائے. آمین آمین ثم آمین. الہی مدد کر، مدد کی گئی ہے. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. الہی مدد کر، مدد کی گئی ہے. الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے. نہیں پاس حسن عمل میرے مولا، نہیں پاس حسن عمل میرے مولا، نہیں پاس حسن عمل میرے مولا. نظر میری تیرے کرم پر لگی ہے. نظر میری تیرے کرم پر لگی ہے. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے. اے ابرِ کرم آ برس جا، برس جا. اے ابرِ کرم آ برس جا، برس جا. اے ابرِ کرم آ برس جا، برس جا. عجب آگ عصیاں کی مجھ میں لگی ہے. عجب آگ عصیاں کی مجھ میں لگی ہے. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. الہی مدد کر، مدد کی
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا شافع الامراض یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا حل المشکلات. اے پیارے اللہ مبارک عشرہ رحمت کا آخری دن ہے. اے کریم ام المؤمنین محبوبہ محبوب خدا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و ابیہا کا عرس کا دن ہے. آج ان کا یوم وصال ہے. اے اللہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تربت پر انوار و تجلیات کی بارش فرما. ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما. اے اللہ تیرے محبوب کی محبوبہ امہات المؤمنین میں سے عظیم ستارہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کا واسطہ، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا واسطہ، اے اللہ ان کی تیرے محبوب سے جو محبت تھی اس محبت کا واسطہ، غار حرا پر جس طرح یہ تیرے محبوب کی عاشقہ، یہ تیرے محبوب کی محبوبہ کھانا لے کر جایا کرتی تھی. اے اللہ جن پر تم نے سلام بھیجا ہے، جو جنتی نوجوانوں کے سردار کی نانی ہے، اے اللہ جو سیدہ کائنات ماں خاتون جنت کی اماں ہیں، اے اللہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کا واسطہ، اے پیارے اللہ ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے زوال کو عروج میں بدل دے، ہماری بدبختی کو سعادت مندی میں بدل دے، ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے، ہمارے امراض کو شفا میں بدل دے. اے خزانوں کے مالک ہماری تنگدستی کو فراغ دستی میں بدل دے. اے اللہ سیدہ کو تو نے خزانے عطا فرمائے، ان خزانوں کا واسطہ وہ مالدار تھی، تاجرہ تھی. اے اللہ انہوں نے حضور کے قدموں پر سارا مال قربان کر دیا. اے اللہ ہمارے تاجروں وڈیروں جگیرداروں کو توفیق دے، وہ تیرے غریب بندوں کی خدمت کرے. اے اللہ اپنے غمخوار بندوں، اپنے گناہگار بندوں، اپنے سیاہکار بندوں، اپنے محتاج بندوں، اپنے مریض بندوں پر رحم فرما، رحمت کی نگاہ فرما. ہمارے ہسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی بلڈ کینسر کا مریض ہے، کوئی وبا میں مبتلا ہے، کسی کو جگر کا مسئلہ ہے، کسی کو جنوں کا درد ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی کو آنکھوں کا مرض ہے، کسی کو دماغ کا مرض ہے. اے اللہ کئی ایسے مریض ہیں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. اے پیارے اللہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا صدقہ ہر مریض کو شفا دے. اے اللہ سب کی بگڑی بنا دے، سب پر کرم کر دے. تیرے جتنے بندے بندیاں وہ ہمیں شامل ہیں. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا پر تجھے دینا آتا ہے. اللہ قبولیت کے لمحات ہیں، ہم گناہگاروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج پر ہم گناہگاروں پر رحم فرما، ہم سیاہکاروں پر رحم فرما، اپنے محبوب کی دکھیاری امت پر رحم فرما، اپنے محبوب کی دکھیاری امت پر رحمت کی نگاہ فرما. بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، قرض اتر جائیں، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، نعمتوں کی کثرت ہو، پاکستان کی زمین سونا اگلے. اے اللہ ہمیں غیرت مند عاشق رسول محب وطن حکمران عطا فرما، ہمارے پاکستان پر رحم فرما. اے اللہ میٹرو کی پوری ٹیم، ڈاکٹر بلند اقبال ہماری پوری ٹیم کو شاد اور آباد رکھ، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.